باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد صبح کی پہلی ساعت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام۔ سلسلہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اور سلسلے میں آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال ما زالت الارض الا وللہ فیہا حجت یعرف الحلال والحرام ویدعو الناس الی سبیل اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین میں کوئی نہ کوئی حجت ضرور رہتا ہے جو لوگوں کو حلال اور حرام کی طرف معرفت کراتا ہے اور ان کو راہ خدا کی اور ان کو سبیل اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ وَيَدْعُ النَّاسِ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اللہ کی سبیل کی طرف۔ یعنی گویا جب سے خدا نے زمین کو خلق فرمایا ہے، کسی نہ کسی کو حجت کو زمین پر ضرور رکھا ہے تاکہ جو اس کی مخلوق کی رہنمائی کرے، جس کی مخلوق کو حلال و حرام کی تمیز سکھائے، جس کی مخلوق کو سبیل اللہ کی طرف متوجہ کرے، اس کی طرف رہنمائی فرمائے۔ یعنی گویا یہ نظام الہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب خدا نے اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا تو پھر عوام کو، شورا کو، اجماع کو، کسی کو اپنی طرف سے اپنا امام، ہادی، پیشوا، رہنما، رہبر بنانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ہم گزشتہ اپنی نشستوں میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یاد رکھیے گا، صرف دوسرا خدا بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے حجت، امام، رہبر، رہنما، ہادی، پیشوا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو عوام الناس کا اکٹھے ہو کر اپنے مزاج، اپنی چاہت، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے مد مقابل اپنی طرف سے امام، رہبر، رہنما، ہادی، پیشوا گھڑ لینا بھی شرک ہے۔ اب اگر ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں اور انتہائی غیر جانبدارانہ نگاہوں سے اس بات کا انصاف سے موازنہ کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے مواقع مل جائیں گے کہ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی طرف سے امام گھڑ لیا، اپنی طرف سے خلیفہ گھڑ لیا، اپنی طرف سے حجت بنا لی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، ہمیں ایسے امور کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ایسے اعمال سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نماز ہی میں لگے رہیں اور پھر اس سے ہٹ کر ہم سے مشرکانہ کام انجام ہوتے رہیں، تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ابلیس کو 6 لاکھ سال کی نمازوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا، اسی طرح ہمیں بھی حجت خدا کی معرفت کے بغیر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف متوجہ رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اس کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں ہمیں امام برحق وارث زمانہ کی معرفت عطا فرمائے، تاکہ ہمارا زندگی کا کوئی عمل حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت کے بغیر انجام نہ پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔